السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، عزیز دوستو، پچھلے درس میں آپ نے رمضان کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کی فرضیت سے متعلق چند باتیں سنی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے خصوصیات رمضان کے عنوان سے اس کی جو خصوصیات اس مہینے کی وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ ہمارے اندر اس مہینے کی بابت عبادتوں کے اندر شوق پیدا ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ کیسی رحمتوں والا، برکتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے ساتھ بہت سی رونقیں لے کر آتا ہے۔ فطرت سلیمہ رکھنے والے مسلمان اس کی آمد پر بہت خوش نظر آتے ہیں، اور فی الواقع یہ مہینہ بہت سی خصوصیات کا حامل ہے۔ اس ماہ مبارک کو اللہ رب العالمین نے جن خصوصیات سے نوازا ہے، اسلامی سال کے باقی مہینے ان سے محروم ہیں۔ جیسا کہ یہ رمضان کا مہینہ شہر القرآن بھی ہے، آسمانی کتابوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ کتاب کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے اہم اور افضل مہینے کا انتخاب فرمایا۔ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور اس میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے دلائل موجود ہیں۔ محترم سامعین، ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ قدر کی آیت نمبر 1 میں: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ محترم سامعین، رمضان المبارک میں نزول قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مکمل قرآن کسی ایک رمضان میں نازل ہوا، بلکہ یہ ہے کہ رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا اور وہاں بیت العزہ میں رکھ دیا گیا۔ پھر وہاں سے حسب حالات، حسب ضرورت 23 سالوں تک قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جاتا رہا۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نزول سے مراد یہ ہے کہ نزول قرآن کا آغاز جو ہوا، جو غار حرا میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اس اعتبار سے قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلق یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ جبریل علیہ السلام رمضان میں ہر رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے قرآن کا دور کرتے، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے، سنتے سناتے۔ اسی لیے نزول قرآن کے اس مہینے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ذوق و شوق سے قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک مسلمان کا رمضان میں قرآن سے گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ جو مسلمان بھائی قرآن کی تلاوت اچھی طریقے سے کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کا تعلق زیادہ سے زیادہ قرآن سے ہو، زیادہ سے زیادہ وہ پڑھیں۔ اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں قرآن کریم کی تلاوت میں انہیں مشکل پیش آتی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت سیکھیں، پڑھیں۔ ان کے لیے یہ بہترین مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہ بہترین موقع عنایت فرمایا کہ وہ قرآن کو سیکھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ محترم سامعین، آگے بڑھیں اس مہینے کی خصوصیات کی طرف کہ
یہاں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے. ماہ رمضان کی خصوصیت رکھی ہے. اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو رمضان مبارک میں یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ قدر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قدر والی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. اللہ اکبر. 1000 مہینوں کو اگر جوڑا جائے تو 83 سال 4 ماہ اتنی زیادہ لمبی مدت بنتی ہے. آپ سوچئے کیا اللہ تعالیٰ نے کس کو اتنی لمبی عمریں دی ہیں کہ وہ پوری کی پوری عبادت میں بسر کر دیں. پچھلی جو قومیں تھیں ان کی جو اعمار تھے، ان کی جو ایج تھی، ان کی عمر جو تھی وہ لمبی لمبی ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو یہ شرف دیا ہے کہ ان کی عمر جو ہے، ان کی ایج لمٹ جو ہے وہ کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ وہ ان اسباب پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے لمبی عمریں دی ہیں، جو انہوں نے نیک کام کیے ہیں، ان کے مقام و مرتبے ان کے فضل تک پہنچ سکیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے کام بتائے ہیں. اگر وہ کام ہم کر لیں تو ہم کو اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اتنا زیادہ ہم کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے کہ ہم اس کا حساب قیامت ہی کے دن ہمارے سامنے آئے گا. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک، حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اس رات قرآن کریم نازل ہوا. اس رات فرشتوں اور روح الامین کا نزول ہوتا ہے. بڑی سلامتی اور برکت والی رات ہے. اس رات کاموں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ عظیم رات ہے جو عبادت کے لحاظ سے 1000 مہینوں یعنی 83 سال 4 ماہ سے افضل و اعلیٰ ہے. اللہ تعالی سے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہمیں خوب محنت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے آغاز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر ومن حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. بے شک یہ رمضان کا مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے. اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس کی خیر و بھلائی سے محروم ہو جائے وہ مکمل خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کی بھلائی سے تو حقیقی محروم ہی محروم رہ سکتا ہے. محترم سامعین، یہ اس مبارک مہینے کے خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس مہینے میں عمرے کی ادائیگی، عمرے کو ادا کرتا ہے، اسے حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے. محترم سامعین، اسلام میں حج ہر صاحب استطاعت آدمی پر فرض ہے. ہر مسلمان خواہ وہ مفلس یا مالدار خواہش رکھتا ہو، وہ حج یا عمرہ کر کے بیت اللہ کا شرف حاصل کر سکتا ہے. مالدار لوگ
جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ حج کر لیتے ہیں، لیکن جن کے پاس حج کی طاقت نہیں ہوتی ہے ان کے لیے رمضان میں عمرے کی ادائیگی ایک نعمت ربانی ہے، کیونکہ حج کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ آپ عمرہ اگر کرنا چاہیں تو اس کے اخراجات کم ہوتے ہیں۔ تو جو شخص حج کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ کم سے کم وہ رمضان میں عمرہ کر لے، تاکہ حج کے جو اجر و ثواب ہے وہ تو اس کو پالے، لیکن اس سے حج کی فرضیت اس سے ساقط نہیں ہوگی، بلکہ حج کا جو فریضہ جو ہے وہ تو باقی رہے گا۔ اگر اس کے پاس آگے استطاعت ہو جائے تو وہ اس فریضے سے کی ادائیگی کے ساتھ اس فریضے سے سبکدوش ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس حج پہ جانے کے لیے اتنا خرچ کرنے کے لیے اتنا خرچہ اٹھانے کی استطاعت نہیں ہے، تو کیونکہ یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے خرچ کم ہوتا ہے حج کی اخراجات کی بنسبت، تو وہ جو استطاعت رکھتا ہے اسے رمضان میں عمرہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس مدینہ لوٹے تو آپ نے ام سنان الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو کہنے لگی، ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک پر میرا خاوند اور بیٹا سوار ہو کر حج کے لیے چلے گئے اور دوسرا پانی لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے جب یہ سنا تو فرمایا، فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ تَمْرِي فِيهِ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّةٌ، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ حج کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو رمضان میں عمرے سے متعلق ملتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے عمرے کیے ہیں وہ آپ نے ذی القعدہ میں کیے ہیں، آپ نے کوئی عمرہ رمضان میں نہیں کیا ہے۔ لیکن وہ صحابیہ نے جب پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے متعلق، تو انہوں نے جب جواب دیا کہ میں نہیں کر سکی، عذر پیش کیا، تو آپ نے فرمایا جب اگلا رمضان آئے گا تو اس میں کر لینا، اور رمضان میں کیا جانے والا عمرہ اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ جبکہ صحیح بخاری میں ہی ایک اور روایت اس سے بڑھ کر فضیلت بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے فرمایا، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، یعنی رمضان میں عمرہ ادا کرنا میرے ساتھ مل کر حج کرنے کی طرح ہے، یعنی اتنا بڑا اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو یہ معمولی اجر و ثواب نہیں ہے۔ جو کوئی استطاعت رکھتا ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ عمرہ کرے، تمام قوانین، تمام ضوابط جو بیان کیے جاتے ہیں حکومت وقت کی جانب سے، اس کو لحاظ رکھتے ہوئے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث میں وضاحت ہے کہ اس ماہ مقدس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عنایت کی ہے کہ اس میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کرنا ہے۔ اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو دوسرے مہینے کو حاصل نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت تیار کر کے تمام انسانیت کو دعوت دی ہے کہ اس جنت میں آ جائیں، اور جنت میں لے جانے والوں کی جو اعمال ہے اس کی رہنمائی بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر وہ کبھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ چنانچہ رمضان مبارک کو رب العالمین بندوں کی بخشش کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اس مہینے میں خوب نیکیاں کما سکیں، اور انہیں شیاطین کی شر سے محفوظ رکھنے کے لیے ان سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے ان راہیوں کے لیے ابواب جنت کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے جو اہم کام دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اذا كان اول ليلة في شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت ابواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنة ولم يغلق منها باب وينادي مناديا يا باغي الخير اقبل يا باغي الشر اقصر
وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ۔ اور سنیے، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، آتش جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھلتا، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، بھلائی کے متلاشی آگے بڑھو، اور اے شر کے طلبگار اب تو رک جا۔ نیز اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں، اور یہ کام ہر رات ہوتا ہے، ہر رات۔ اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے میرے بھائی، یہ خصوصیت کہ اس مہینے کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین، سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ اس کی محبت ہی تو ہے کہ وہ اپنے اہل ایمان بندوں کی خاطر رمضان المبارک میں انہیں گمراہ کرنے والے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں قید کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور لوگوں کو برائی سے بچنے اور خیر کے کام کرنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ بلکہ ہر روز ایک منادی لگانے والا منادی لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آ جاؤ، آج موقع ہے، نیک کام کر لو، اور برائی کے طلبگار رک جاؤ۔ یہ مہینہ بڑا ہی عظمت برکت والا مہینہ ہے، اور محترم سامعین، ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اب سوچئے، کئی ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے ہزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہر رات آزاد کرتا ہے جہنم سے۔ ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما جنہیں اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم کو اللہ سے دعا طلب کرنی چاہیے، ہم کو گڑ گڑانا چاہیے، ہم کو نیک اعمال کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ ماہ غفران ہے میرے بھائی۔ اس کی خصوصیت جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم کی آگ اور اس جیل سے آزادی عطا ہوتی ہے۔ محترم سامعین، ہم کو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور اس کا وقت بھی بتایا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للہ عند کل فطر عتقاء وذلك فی کل لیلہ۔ یا وضاحت ہو گئی ہے، دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہ رمضان کی ہر رات ہوتا ہے، کیونکہ رات کا آغاز جو ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور ہم غروب آفتاب کے انتظار میں، افطار کے انتظار میں ہم بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو وہ یہ وقت میرے بھائی ادھر ادھر کی مشغولیات میں مصروف ہونے کے بجائے، ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف ہونے کے بجائے، ہم کو دعا کے لیے 15-20 منٹ کا وقت نکالنا چاہیے افطار سے پہلے۔ اور ہماری بہنیں، مائیں بہنیں جو یہ وقت اپنا باورچی خانوں میں اور مطبخوں میں گزارتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام سے پہلے فارغ ہو جائیں، اور یہ وقت اللہ رب العالمین سے دعائیں طلب کریں، گڑ گڑائیں، توبہ و استغفار کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے تمام مسلمانوں کے لیے آپ دعائیں کریں۔ یہ وقت ان کی خیر و بھلائی کے لیے اللہ سے دعائیں طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں، برکت طلب کریں، شفا طلب کریں، پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین کے آگے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں۔ یہ وقت بہت ہی اہم وقت ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک میں لوگوں کی جہنم سے آزادی کے حوالے سے ایک اور حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، بیان کرتے ہیں، ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ، یعنی فی رمضان، وان لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابہ۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خصوصیت دیکھیے یہاں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں ہر دن اور رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، نیز ہر دن اور رات ہر مسلمان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے، ایک دعا اس کی قبول کی جاتی ہے۔ اس حدیث میں
ماہ مبارک کی ایک اور خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ دن اور رات میں ایک دعا بھی قبول کی جاتی ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی اور جنت میں داخلے کی دعا ہم کو طلب کرنی چاہیے. محترم سامعین، اسی طریقے سے بہت سی خصوصیات اس مہینے کو حاصل ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت و تائید کی ہے. اگر ہم اسلامی تاریخ کے سنہرے اوراق کا جائزہ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر سلف و صالحین تک رمضان المبارک میں اگر ان کی جو اوقات، ان کے جو مصروفیات دیکھیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی عطا کی ہے مسلمانوں کو. دو بڑے غزوات جو تاریخ اسلام میں ہم کو جن کی بڑی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے، ایک غزوہ بدر اور دوسرا غزوہ فتح مکہ، انہی مہینے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو عطا کی ہے. تو میرے محترم سامعین، یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے. یہ مہینے سے جو مستفید ہو گیا صحیح طور پر وہ حقیقی کامیاب ہے، اور جو مہینے کو ایسے ہی عام مہینوں کی طرح گزار دیا، سستی کاہلی اور سوتے ہوئے، آرام کرتے ہوئے اور عیش و آرام میں یا مادہ پرستی میں، کمانے میں گزار دیا، تو یاد رکھیے وہ پھر ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. تو محترم سامعین، یہ تھے چند خصوصیات اس مبارک مہینے کی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس مہینے سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور زیادہ سے زیادہ ہم تمام کو اللہ رب العالمین کے رضا والے کاموں میں اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو بسر کرنے کی میں گزارنے کی توفیق طلب کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عنایت فرمائیں. انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے روزے کے جو فوائد ہے، روزے کے جو ثمرات ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے ان نیک اعمال جو اس مہینے میں کیے جانے والے ہیں، روزوں کا قیام ہے اور قیام اللیل کی ادائیگی، قرآن کریم کی تلاوت، صدقہ و خیرات، عمرے کی ادائیگی، یہ تمام ذکر و اذکار میں ہمارے ایام جو گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو قبول فرمائیں، شرف قبولیت سے بخشے، اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، اور کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت و عافیت سے نواز دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو اس خطرناک وبا سے متاثر ہیں، اللہ تعالی ہم تمام امت مسلمہ کو، ان تمام خاص اور بالخصوص امت مسلمہ اور تمام عوام الناس کو اس وبا سے اللہ تعالی محفوظ رکھے اور جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ فرما. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.